لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. صلوات پڑھے محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حیدر ثقلین ابن محمد ثقلین، مرحومہ شاہدہ خاتون بنت محمد حسین، مرحوم علی سرور ابن ناظم حسین صاحبان کی روح کو اس ساتھ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا. زندگی کا جو اہم مقصد ہے انسان کا، در حقیقت مجالس امام حسین میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی کے اس اہم مقصد سے آگاہ ہو جاؤ. یعنی آپ غفلت کی نیند توڑ کر جاگ جاؤ. یہ مجلسوں کا کام ہے. مجلسوں کا کام سوئی ہوئی امت کو بیدار کرنا ہے. غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو غفلت کی نیند سے اٹھا کر
صحیح معنوں میں انہیں باہوش بنانا ہے۔ یہ مجلسوں کا پیغام اور یہ مجلسوں کا مقصد۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو یہاں پر ایک ایک چیز مقدس ہے، علم، تعزیے، منبر، یہ تمام چیزیں اس قدر محترم ہیں کہ سب ہمیں کربلا کی جانب موڑتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں معتبر اسی وجہ سے ہیں کہ انہیں دیکھ کر آپ کے وجود میں یاد کربلا ہے، اسی وجہ سے انہیں شعائر حسینی کہتے ہیں۔ اگر آپ اس تعبیر کو شاید دیکھیں، شعائر عربی میں کہتے ہیں علامت اور نشانیوں کو۔ آپ نے اگر کسی کو اپنے گھر آنے کا ایڈریس کسی کو دیا ہے تو کچھ نشانیاں بتاتے ہیں کہ جب آپ ہمارے گھر کے قریب ہونے لگیں گے تو فلاں ہوٹل پڑے گا، فلاں میڈیکل پڑے گا، فلاں دکان پڑے گی، اور جیسے جیسے بتائے ہوئے راستے پر وہ علامتیں نظر آنے لگتی ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم منزل کے قریب ہیں۔ اسی کو عربی میں شعائر کہتے ہیں، علامت۔ یہ منبر، یہ پرچم، یہ علم، یہ تعزیے، یہ سب شعائر حسینی ہیں، یعنی انہیں دیکھتے جاؤ، اپنی منزل حسین کے قریب ہوتے جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ان کے ذریعے تمہیں حسین کے قریب ہونا ہے، اور جب وہاں پہنچ گئے تو اس کے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں کے بعد یہ کہنا کہ حسین کے بعد خدا تک پہنچنا ہے تو یہ معنی نہیں رکھتا، چونکہ حسین باب اللہ ہیں، جو باب اللہ تک پہنچ جائے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بس یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ ایک سفر ہے، یہ ایک سفر ہے، اور یہی اگر آپ اور میں احساس کر لینا کہ سفر ہے۔ سفر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنے قدم رکے اتنا کاروان سے آپ پیچھے ہٹے۔ تو جو فرما رہے، اگر آپ کہیں جا رہے ہو اور آپ ایک جگہ پر کہو کہ میں تھوڑا رک جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروان سے تھوڑا پیچھے آپ رہ گئے۔ بس وہ جو بعضوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، ہمارے یہاں کے روشن فکر طبقے کے ذہن میں یہ سوال بڑا آتا ہے، کیا مجلسیں ہی کریں؟ تو آپ یاد رکھو، اگر آپ کو کاروان حسینی میں ساتھ رہنا ہے تو سفر یہی مجلسیں کرواتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اور جنہیں معرفت ہوئی، ہم جیسے جاہل نہیں، جنہیں معرفت ہوئی وہ جانتے ہیں کہ در حسین، امام بارگاہ حسین، حسین سے منسوب ہر چیزیں کتنی متبرک ہیں۔ شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پھر عرض کر دوں کہ ان مجلسوں میں جہاں یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ تھوڑا سے ہمارے ہاں تھوڑا ایک فرق آیا ہے۔ بعضوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ باہر بیٹھ کر اگر ہم نے مجلس سنا، اندر آ کر مجلس سنا، مجلس تو سنا، فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں بہت فرق ہے۔ امام بارگاہ کے اندر آ کر مجلس سننا، امام بارگاہ کے باہر رہ کر مجلس سننا۔ امام بارگاہ کے اندر آنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے، وہ جو انبیاء کے آنے سے ماحول نورانی ہو گیا ہے، یہ تمہارے دل کو نورانی کر دے گا۔ تو جو فرما رہے ہیں، اور کبھی کبھار واقعاً وہ معرفت کا مرحلہ ہم طے نہیں کر پاتے۔ میں نے شاید کبھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بتا دے یہ فلاں سڑک سے ایک آیت اللہ کا گزر ہونے والا ہے، تو شاید ہی ممرہ کا کوئی شیعہ ہو جو سڑک پر نہ پہنچے کہ وہاں سے وہ گزر رہے ہیں، تو مجھے استقبال کو جانا چاہیے۔ ہم عقیدے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہر مجلس میں ائمہ آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، آیت اللہ کتنا بھی عظیم ہو جائے
ائمہ کے قدموں کے دھول کی برابر نہیں ہے۔ جب اس کے گزرنے سے آپ استقبال کو دوڑتے ہو تو مجلسوں میں ائمہ کے آنے سے آپ استقبال میں کیوں نہیں آتے؟ یہ واقعاً ہماری معرفت کا ایک مرحلہ ہے جو ابھی ہم نے طے نہیں کیا، اور جو طے کر چکے ہیں اس معرفت کے مرحلے کو، پھر واقعاً ان کا انداز اہل بیت کے سامنے بدل جاتا ہے۔ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، آیت اللہ علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ، بعض بزرگوں کا نام جو ہے ہمارے کانوں سے گزرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے مذہب تشیع کی کتنی خدمت کی ہے۔ آیت اللہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی عمر کا 30 سے 40 سال کتاب الغدیر لکھنے میں صرف کیا۔ کتنا؟ ہمیں 2 مجلس زیادہ ہو جائے تو ہم کو لگتا ہے کہ ہماری عمر کا ایک حصہ خراب ہو گیا۔ علامہ امینی نے ایک کتاب، ایسے تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں، صرف ایک کتاب الغدیر کو لکھنے میں 30 سے 40 سال کی عمر لگایا۔ اور پھر معلوم ہے آپ کو پڑھا کتنا ہے علامہ امینی نے؟ 10,000 کتاب۔ اپنے یہاں کہتے ہیں نا، ابتدا سے لے کر بسم اللہ کی با، توجہ فرما رہے ہیں، والناس کے سین تک 10,000 کتابوں کو ابتدا سے آخر تک پڑھا کتاب الغدیر کو لکھنے کے لیے۔ 10,000 ویلوم کتابیں کوئی بسم اللہ کی با والناس کی سین تک پڑھے۔ 1 لاکھ سے زیادہ کتابوں کو ہمیشہ مراجعہ کرتے تھے، چونکہ جب آپ کتاب لکھ رہے ہو، علامہ نے یہ کتاب الغدیر جو لکھی نا، اس کے سارے حوالے اہل سنت کی کتابوں سے دیے، سارے حوالے اہل سنت کی۔ 1 لاکھ کتابوں کی جانب بار بار مراجعہ کرتے تھے، یہ چاپ دیکھوں، یہاں پر یہ حدیث ہے۔ 1 لاکھ کتابوں کی جانب مراجعہ، 10,000 کتابوں کو پڑھا، 30 سے 40 سال کی عمر تک جو ہے علامہ نے کتاب الغدیر لکھنے میں صرف کیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے اندر یہ اکڑ نہیں آئی کہ اب اگر امام بارگاہ یا اہل بیت کا نام آئے تو مجھے احترام کی ضرورت نہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھار وہ جو لوگ مسجدوں میں زیادہ رہنے لگتے ہیں، ہمارے جیسے مولوی جو ممبروں پہ زیادہ آنے لگتے تو ان کو لگتا ہے مجمع ممبر کو چومے، مجھے چومنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ تھوڑا فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا علم تو بڑا ہے، معرفت نہیں بڑھی ہے، کیونکہ معرفت جتنا بڑھتا ہے اتنا تواضع اہل بیت کے سامنے آتا ہے۔ علامہ امینی اتنی خدمتوں کے بعد معلوم ہے ملتا ہے کہ تہران میں کافی بیمار تھے، حتیٰ کہتے نا کہ بستر پہ لیٹ گئے تھے، اب اٹھایا بھی نہیں جاتا تھا۔ کچھ مولویوں کا ایک قافلہ آیا علامہ امینی سے ملنے کے لیے۔ میں ابتدا یہ تمہید آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تاکہ معلوم ہو کہ اس بارگاہ میں جب ہم آئیں تو کتنے تواضع کے ساتھ آئیں۔ علامہ امینی اٹھ نہیں پا رہے تھے اپنی جگہ پر، مولویوں کی ایک جماعت آئی ملاقات کے لیے علامہ سے، تو علامہ کی زوجہ نے کہا کہ ان کی حالات نامساعد ہیں، بہت اچھے حالات نہیں ہیں، آپ لوگ جب جاؤ گے تو باتیں کرو گے، ڈاکٹر نے انہیں بات کرنے سے منع کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہم بات نہیں کریں گے، بس احوال پرسی کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ علامہ امینی جیسی ذات اگر کسی کو سامنے مل جائے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو آدمی علامہ سے پوچھ ہی لے گا۔ انہی مولویوں میں سے ایک نے کہا علامہ امینی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ حدیث کے بارے میں بیان کریں، تاریخ کہتی علامہ نے ان مولانا کو کہا خاموش ہو جاؤ۔ یہ خاموش ہوئے۔ اس کے بعد اب عالم میں نے عرض کیا نا کہ پیر پھیلا ہوا ہے، بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، بتاتے ہیں کہ پورا امامہ ابا قبا پہنا، پیر کو سمیٹا، اس کے بعد اٹھ کر بیٹھے
اور فرمایا کہ اب شہزادی کا نام لو، جب میرے پیر پھیلے تھے تو شہزادی کا نام نہیں لینا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے جو ہمیں اور آپ کو مجلسیں زیادہ ہوں تو احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ میں دن بھر میں 4 مجلسوں میں جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر باتیں کروں، ایک مجلس میں کہوں کہ یہاں جتنی آپ کی معرفت بڑھے گی اتنا اہل بیت کے سامنے آپ کا تواضع بڑھنا چاہیے۔ یہ ایک چیز تھی جو بریکٹ میں آپ کی خدمت میں اس وجہ سے عرض کیا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مجلس امام حسین ہو رہی ہے تو احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے غلاموں کی طرح اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے ہم و آپ جمع ہو جائیں۔ یہ پوری تاریخ ہے، میں اس زاویے میں نہیں جانا چاہتا وگرنہ وہ موضوع مکمل نہیں کر پاؤں گا۔ جو ان دنوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ان مجلسوں کا جو بہت بڑا کام ہے وہ یہ کہ سوئے ہوئے انسان کو بیدار کرنا۔ آج کے اس انسان کو جو غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہا ہے، یہ مجلسیں اسے اس کے امام کی جانب متوجہ کر دیں، یعنی ہر مجلس کے بعد الفت امام زمان تمہارے دل میں بڑھے۔ اسی وجہ سے میں نے موضوع جو قرار دیا عزاداری اور انتظار بہت ہی نزدیکی معاملہ ہے، یا یوں کہوں کہ ایک ہی چیز ہے، عزادار ہی منتظر ہے اور منتظر ہی عزادار ہے۔ لہذا ان مجلسوں سے ہمیں یہ سفر طے کرنا ہے کہ عزاداری سید الشہداء صحیح معنوں میں ہمیں منتظر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ابھی میں آ رہا تھا تو ایک بھائی نے بہت اچھا ایک پیغام اور مشورہ دیا اور کہا بھی اعلان کرنے کے لیے، یہ ایک عریضہ باکس جو باہر لگا ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ اعلان کر دیجئے۔ یہ عریضہ ضروری نہیں ہے کہ ہم فقط 14 شعبان کو امام کو ڈالیں، بلکہ سال کے کسی حصے میں بھی اس عریضے کو ڈال سکتے ہیں، اور اس عریضے باکس میں آپ اپنے دل کے حال، آپ اپنے دل کے حوال ڈال سکتے ہیں۔ اور ہے بھی، کیونکہ بے یمن ہی رزق الورا، یہ جتنی عالم میں رزق ہے سب صدقہ امام زمان ہے۔ اگر ہم نے ان سے نہیں کر، انہی کا صدقہ ہے جو آپ سانسیں لے رہے ہو، انہی کا صدقہ ہے جو آپ رزق کھا رہے ہو۔ گویا یوں کہوں کہ دسترخوان امام زمان پر بیٹھے ہوئے ہو، یہ پورا عالم دسترخوان امام زمان ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان جس کا نمک کھائے نمک حلالی نہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ ہم سب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز عرض کر دوں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ہم عریضے ڈالتے ہیں مولا کو یاد نہیں کرتے۔ وہ انداز یاد تاجرانہ نہ ہو، عاشقانہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، امام کو بھی ہم آپ تاجرانہ یاد کرتے ہیں نا۔ مولا گھر نہیں ہے، مولا اولاد نہیں ہے، یعنی اگر انہیں یاد کرتے ہیں تو کبھی ہم نے ان کو ان کے لیے یاد کیا ہے یا نہیں کیا؟ ایک سوال ہے جو ہمارے ذہنوں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھا جائے تو عریضے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے دل میں تم سے زیادہ، تم سے قریب ہیں، ان سے مانگتے اس لیے ہو تاکہ بات کرنے کا ایک بہانہ مل جائے۔
توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو ہم سے کہا گیا کہ ان سے مانگو، یہ جانتے ہو ہمارے دل کے احوال، لیکن کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہے نا، انسان اپنے معشوق سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے کیا پوچھا تھا؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدھا جواب کیا تھا؟ عصا ہے۔ بات کو بڑھایا کتنا؟ توجہ فرما رہے ہیں یعنی اگر سیدھا جواب دے دیں کہ عصا ہے، بات ختم ہو گئی۔ بات اتنی طولانی کیوں کیا؟ کہ طولانی بات اس وجہ سے کیا، حکمتیں موسیٰ بھی جانتے ہیں، لیکن جب جانتے ہیں کہ معشوق سے بات کی جاتی ہے تو بات کو طولانی کیا جاتا ہے تاکہ وہ نور ہمارے وجود میں آئے۔ اسی لیے ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں تاکہ بات کرنے کا بہانہ مل جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ لہٰذا یہ مرحلہ جو ہمارا ہے یہ زمان غیبت ہے۔ اب میں اطراف و اکناف میں بہت زیادہ نہ جاؤں، یہ زمان غیبت ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس زمان غیبت میں عزادار سید الشہداء کو خیمہ حسین سے سفر کر کے خیمہ مہدی تک جانا ہے۔ یہی آپ کی زندگی کا سفر ہے، وہاں تک آپ کو یہ مجلسیں پہنچا سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ حسینی بنو گے تو مہدوی بن سکتے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، بغیر حسینیت کے مہدویت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور آپ اگر دیکھو نا، کبھی کبھار ہمارے یہاں اگر اس طرح کا ٹاپک چھیڑ دیا جائے نا تو کہتے مولانا کو لگ رہا ہے کوئی تیاری کا موقع نہیں ملا تھا، یہ کیا مہدویت کی بات عشرہ اولا، عشرہ ثانیہ، عشرہ ثالثہ میں لگا رکھا ہے۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو، یہ عزاداری صرف اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں نصرت امام کے جذبے سے سرشار کر دیا جائے، تاکہ آنے والا حسین اب جو حل من ناصرین کی صدا بلند کرے تو ایک پورا مجمع اس کی جانب دوڑے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک پورا مجمع اس کی جانب دوڑے کہ ہاں ہم تربیت یافتہ زینبی ہیں، ہمیں مجالس زینب میں تربیت دی گئی ہے کہ کس طریقے سے وقت کا امام بلائے تو غلاموں کو دوڑنا ہے، کس طرح وہ بلائیں۔ اگر آپ روایات آؤ، یہ تھوڑی تمہید برداشت کر لو، جو زمانے غیبت کبریٰ کے رہنے والوں کے فضائل روایت میں بیان کیے، کبھی آپ جا کر دیکھو، کبھی کوئی فضیلت یوں خدا کسی کو نہیں دیتا، یہ یاد رکھنا۔ اگر ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتا ہے، اگر میں کہوں کہ فلاں بچہ اپنے اسکول میں سب سے اچھا لڑکا ہے تو آپ کہیں گے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں کہوں کیونکہ وہ اسکول ڈریس پہن کے آتا ہے تو آپ ہنسیں گے کہ ہمارے یہاں ہزار کے ہزار بچے ڈریس پہن کے آتے ہیں۔ یہ امتیاز نہیں ہوا، یہ تو سب کر رہے ہیں یہ کام۔ آپ کہیے کہ نہیں روز ٹائم پہ آتا ہے، کہ سب لڑکے آتے ہیں، تو اس ایک لڑکے کو اتنے امتیاز سے کیوں نوازا جا رہا ہے؟ اس میں کچھ ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ غیبت کبریٰ میں رہنے والوں کو امام معصوم فرماتے ہیں ہر زمانے سے افضل اور بافضیلت لوگ ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسا ہوگا جو دوسروں میں نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان کے وجود میں، ان کے اندر کچھ فضائل ایسے ہوں گے جو دوسروں میں نہیں ہو سکتے۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھوں، امام سید سجاد علیہ السلام اپنے ایک صحابی جن کا نام ابو خالد کابلی ہے، امام کے نہایت قریبی اصحاب میں سے ہیں، اور اس روایت کو نقل کس نے کیا ہے؟ ابو حمزہ صومالی نے ابو خالد کابلی سے۔ یہ کابل وہی افغانستان والا کابل ہے، یہ امام کے اصحاب میں سے تھے ابو خالد کابلی۔ ان کی بھی بڑی دلچسپ ہسٹری ہے، اگر کبھی وقت رہا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج فقط وہ روایت جو ابو خالد کابلی سے امام زمان نے، امام سجاد نے ہمارے دور کے لوگوں کے لیے کہا ہے، اور یہاں سے انتظار اور عزاداری کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یا ابا خالد انا اہلا زمان غیبت ہی القائلون بے امامت ہی
والمنتظرون لظہورہ افضل اہل کل زمان۔ اب توجہ فرمائیے گا، روایت میں فضیلت بھی بیان ہوئی ہے اور فضیلت کی وجہ بھی بیان ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں اے ابا خالد قابلی انا اہل زمان غیبت ہی، یعنی امام زمان کی غیبت کے زمانے کے لوگ دو کوالٹی، القائلون بامامتہ، جو امام کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں، والمنتظرون لظہورہ، اور جو حضرت کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں۔ کل انتظار کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ انتظار کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد 2 مرتبہ العجل العجل کہہ دیا تو ہم منتظر ہو گئے۔ منتظر اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ کل اگر امام بلا لیں تو بلا انتظار امام کی خدمت میں چلا جائے۔ منتظر اس کنڈیشن کا نام ہے۔ کل میں نے متجافی کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ امام فرماتے المنتظرون لظہورہ افضل اہل کل زمان، امام زمان کی غیبت میں زندگی گزارنے والے لوگ جن کے اندر 2 کوالٹی پایا جائے، القائلون بامامتہ، امام کی امامت کے قائل ہوں، اعتقاد رکھیں امام کی امامت پر، والمنتظرون لظہورہ، جو حضرت کے ظہور کے انتظار میں زندگی بسر کریں، تو افضل اہل کل زمان، تو وہ لوگ ہر زمانے کے لوگ سے افضل ہیں۔ اب آپ واقعاً روایت کا مرحلہ دیکھو، اگر میں کہوں کہ آپ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہو تو میں گزشتہ زمانے کے صاحبان فضیلت کو نہیں پہچانتا، لیکن اگر امام کہیں کہ زمانے کبریٰ میں رہنے والے تمام زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں تو امام وہ ہیں جن کے سامنے کائنات خلق ہوئی ہے، وہ ابتدائے عالم سے انتہائے عالم تک کو جانتے ہیں۔ اب وہ فرما رہے ہیں یہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔ میں نے ایک سوال ابتدا میں کیا تھا نا، اگر آپ کہو کہ اسکول کا یہ بچہ سب سے اچھا ہے تو سوال یہی ہوگا ریزن کیا ہے، کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہو یہ سب سے اچھا ہے؟ امام نے اس روایت میں علت اور ریزن بھی بتایا، لأن اللہ تعالی ذکرہ آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ ما سارت بہی الغیبۃ بمنزلۃ المشاہدہ۔ عجیب مرحلہ ہے، اے کام یہ روایت کو اس طرح پیش کر سکوں کہ اس کے معنی آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں۔ امام فرماتے ہیں زمان غیبت میں زندگی گزارنے والے ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔ کیوں مولا فرماتے ہیں لأن اللہ تعالی ذکرہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ، مولا نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں عقل عطا کی ہے، فہم عطا کی ہے، معرفت عطا کی ہے، ایسی معرفت عطا کی ہے کہ ما سارت بہی الغیبہ بمنزلۃ المشاہدہ، کہ ان کا امام ہے تو غائب لیکن یہ اپنے امام کو حاضر سمجھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ مرحلہ شاید آپ سمجھ جائیں۔ ما سارت بہی الغیبہ بمنزلۃ المشاہدہ، انہوں نے امام کو غائب نہیں سمجھا ہے، انہوں نے امام کو سامنے دیکھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی ایک چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو لیکن اس طرح دیکھو کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہو، یہ مرحلہ طے کرنا ہے۔ کہاں طے کرو گے؟ عزاداری میں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ معرفت آئے گی کہاں کہ امام غائب کو غائب نہ سمجھو، امام غائب کو حاضر سمجھو۔ یہ مرحلہ طے کرنا پڑے گا نا۔ اور یہیں پر ایک آسان کر دوں، ایک عجیب دماغ میں لوگوں کے بیٹھا ہے، ہم امام کے
ظہور کا انتظار کر رہے ہیں یا امام کے حضور کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو فائنل ہونا چاہیے نا. آپ انتظار کس کا کر رہے ہو؟ امام کے ظہور کا انتظار ہے یا امام کے حضور کا انتظار ہے؟ اگر امام کے حضور کا انتظار ہے تو دوسروں سے اور آپ کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ امام موجود نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں موجود ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے. توجہ فرمائیے گا، دو مرحلے ہیں. حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے. اب آسان کروں آپ کی خدمت میں، ہوا اگر اس حال میں نہ ہو تو دم گھٹ جائے. بس ہوا حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، حاضر نہ ہو تو یہاں 2 منٹ بھی کوئی رہ نہ پائے. کہا حاضر تو ہے، ظاہر نہیں ہے. اب سمجھو، امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہیں. اگر نہ ہو تو لولا الحجہ لساخت الارض ما اہلہا. وہ نہ ہو تو نہ زمین کا کوئی مقصد ہو، نہ آسمان کا کوئی مقصد ہو. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. بس وہ حاضر ہیں. امام فرماتے ہیں وہ اپنے مولا کو حاضر جانتے ہیں، حاضر جانتے ہیں. بے منزلت المشاہدہ. کاش یہ کنڈیشن ہمارے اندر آ جائے. دیکھیے یہ عزاداری میں آپ کو طے کرنا ہے. منتظر اپنے مولا کو اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہی انداز فقط مجھے آ جائے. اب مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ کیفیت اگر آ جائے تو میری خلوت اور جلوت میں کوئی فرق ہوگا؟ یہ اتنا فرق آتا ہی اسی لیے کہ جب میں آپ کے سامنے آتا ہوں تو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوں. جب تنہائی میں رہتا ہوں تو میری زبان کس کی غیبت کر رہی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مسجد میں آتا ہوں تو اپنے کو لیے دیے ہوئے ہوں، لیکن بازار میں جاتا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے امام کو ناظر نہیں جانتے. اگر سمجھ جاؤ نا، مسجد میں ہوں تب بھی مولا دیکھ رہے ہیں، بازار میں ہوں تب بھی مولا دیکھ رہے ہیں، تو زندگی ویسی گزارو گے جیسی وہ چاہتے ہیں. ہماری زندگی میں یہ چینجنگ، یہ بدلاؤ آنا چاہیے. نہیں، اپنے مولا کو دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں. میں تنہائی میں، اور یہاں دیکھنے میں معلوم ہے 2 فائدہ ہے. ایک تو گناہوں کی طرف جاؤ گے نہیں جب آپ کو یقین ہو جائے نا کہ مولا دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کبھی واقعاً، ہم مثال نہیں دینا چاہتے، ایک بچہ اگر آپ گھر میں ہو نا اور آپ کپڑا چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ مل جائے، وگرنہ یہ بچے کے سامنے آپ ہر طرح جو کام دل چاہے نہیں کرتے. اب اللہ رے ہماری معرفت کا کیا عالم ہے، ہم بچے کی آنکھوں کا اتنا احترام کرتے ہیں، لیکن جب ہم غیبت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ کوئی سنے نہ سنے، کوئی جانے نہ جانے، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ میرے وجود میں آنا چاہیے. نہیں، یہی آ جائے تو اس کا 2 فائدہ. ایک تو گناہوں کی طرف جاؤں گا نہیں، دوسرا فائدہ بتاؤں کیا ہے، کبھی مایوسی نہیں آئے گی. نہیں، کبھی مایوسی نہیں آئے گی. ایک بات عرض کروں، بہت بڑا مجمع ہو، بہت بڑا مجمع ہو، بچے کے انگلیاں اس کے باپ کے ہاتھوں میں ہو، افراتفری کا ماحول ہو، ہر طرف سے بھیڑ ہو، لیکن بچہ مطمئن نظر آتا ہے. کیوں مطمئن نظر آتا ہے؟ کیونکہ بچے نے اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ رکھی ہیں، لہذا اسے کسی ڈر کا احساس نہیں ہوتا.
اسے معلوم ہے اس بھیڑ میں سب اجنبی ہیں، لیکن میری انگلیاں جن ہاتھوں میں ہیں وہ میرے باپ کی ہیں۔ اسی طرح جب دنیا میں تنہائی محسوس کرو، تمہیں لگے کہ کوئی تمہاری جانب توجہ نہیں دے رہا ہے، تو یہ سمجھنا کوئی توجہ دے نہ دے، میرا مولا میری جانب دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ نہیں گھبراتا انسان، پھر نہیں گھبراتا۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ کتنے مطمئن ہوتے ہیں، کتنے مطمئن ہوتے ہیں۔ کیوں مطمئن ہیں؟ کیونکہ ان کا ہاتھ ان کے باپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ جانتے ہیں امام ابو ہذہ الامہ ہوتا ہے نا، انا والی ابو ہذہ الامہ کمانا مہدی ابو ہذہ الامہ، یہی ہے۔ توجہ فرمائیں، اب اگر تمہارا ہاتھ تمہارے مولا کے ہاتھوں میں ہے تو یہ دنیا تمہیں ڈرا سکتی ہے، تمہارے وجود میں یاس و نا امیدی آ سکتی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے عرض کروں، جب یاس نا امیدی تمہیں ہر طرف سے گھیرے تو اسے یہ کہہ کر بھگا دینا کہ وہ کوئی اور ہوگا جس کا کوئی وارث نہ ہو، میرا وارث صاحب الزمان موجود ہے، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ میری نسبت دل سوز ہے، جتنا میں اپنے بارے میں نہیں سوچتا اتنا میرا مولا اس سے کہیں زیادہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ پس بے منزلت المشاہدہ، یہ کیفیت لے آؤ، یہ معرفت اپنے مولا کی لاؤ۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ آسان کروں آپ کی خدمت میں، کربلا سے آئے گا۔ کربلا میں چراغ بجھایا گیا، چراغ کا بجھنا کیا ہے کہ اب اطراف میں کچھ دکھائی نہیں دے گا، یہی تو ہوگا نا، چراغ بجھنے کے بعد کچھ دکھائی نہیں دے گا، لیکن ان سر کی آنکھوں کو دکھائی نہیں دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، سر کی آنکھیں محتاج ہیں چراغوں کی، دل کی آنکھیں محتاج ہیں معرفت کی۔ حسین نے معرفت کی آنکھوں کو جگایا تو سر کی آنکھوں کا معنی نہیں رہ گیا۔ کربلا کا یہی درس ہے، دل کی آنکھیں اتنا جاگ جائیں کہ ہزاروں اندھیرے آئیں لیکن وقت کا امام دکھائی دیتا رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بے منزلت المشاہدہ لے کر آؤ، یہ کہیں سے ہونے والا نہیں ہے کہ ابھی میں ممبر سے اتروں تو آپ مجھ سے دعائیں پوچھیں۔ نہیں، مجھے دعا نہیں پتہ، مجھے اعمال پتہ ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھو میں کیا کروں کہ امام بے منزلت المشاہدہ ہو جائیں۔ انہی مجلسوں سے آپ کو امام کو بے منزلت المشاہدہ لانا پڑے گا، یہ مرحلہ آپ کو عزاداری میں طے کرنا پڑے گا، تب صحیح معنوں میں انتظار کرو گے، تب معلوم پڑے گا کسی کے لیے بے چین ہو، کسی کے لیے مضطرب ہو، وگرنہ یوں تو نہیں پتہ چلے گا وہ اضطراب ہے یا نہیں ہے۔ العجل العجل، بہت سے لوگوں نے کہا ہے وہ خطوط جو گئے کوفے سے وہ سب العجل العجل تھے، لیکن امام بے منزلت المشاہدہ نہیں تھا، لہٰذا مولا آئے تو مدد کو نہیں آئے۔ یہ مجلسیں آپ کو تیار کریں گی۔ آخر الزمان کا مرحلہ بڑا سخت ہے، چونکہ فضائل بھی زیادہ ہیں، سختیاں بھی زیادہ ہیں، جتنی زیادہ بلائیں ہیں اتنا زیادہ اجر ہے۔ یہ قانون ہے، شریعت کا قانون کیا ہے؟ افضل الاعمال احمدھا، جس عمل میں زحمت جتنا زیادہ ہے وہ عمل افضل اتنا زیادہ ہے۔ زمان غیبت میں امتحان سخت ہے تو زمان غیبت کا اجر بھی زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت میں مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا علی انا
اہل زمان، عجیب روایت ہے، مولا فرماتے ہیں پیغمبر مولا سے فرماتے ہیں اے علی، ایک قوم آخر الزمان میں ہے، اعجب الناس ایمانا واعظمہم یقینا، ان کا ایمان دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوگا، ان کا ایمان قابل تعجب ہوگا، واعظمہم یقینا، یقین انتہا پہ ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ قوم یکونون فی آخر الزمان، وہ قوم کون سی ہے جو آخر زمان میں رہے گی؟ کیوں ان کا ایمان دیکھ کر تعجب ہوگا؟ کیوں ان کا یقین اعظم ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں لم یلحق النبی وحجب عنہم حجتی فآمنوا بسواد علی بیاض، تین کوالٹی ہے ان کی، انہوں نے نبی سے ملاقات نہیں کی، ان کی حجت خدا ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان لے کر آئے۔ فآمنوا، آپ میں سے کس کا ایمان نبی کو دیکھنے کے بعد ہے؟ دیکھا کسی نے؟ امام کو کسی نے دیکھا؟ کہ انہوں نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، اپنے امام کو نہیں دیکھا، فآمنوا، ایمان لے آئے۔ کہاں سے ایمان لائے معلوم ہے؟ بسوادین علی بیاضین، انہوں نے کاغذ کی سفیدی کی سیاہی سے ایمان لیا ہے۔ آسان کروں، ان کا ایمان کتابوں سے آیا ہے۔ ان کا ایمان کہاں سے آیا ہے؟ کتابوں سے، انہی مجلسوں سے انہیں غیبت امام کے بارے میں بتایا گیا، یہ غیبت امام کے قائل ہوئے، کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں کو پڑھ کر یہ ایمان لے آئے۔ نبی کا معجزہ دیکھ کر مومن ہونا اور ہے، نبی کا ذکر سن کر نبی پر ایمان لانا اور ہے۔ نبی کا معجزہ دیکھا، ایمان لے آئے، بہت اچھی بات ہے۔ مجلس حسین میں آ کر نبی کا ذکر سن کر نبی پر ایمان لائے، یہ حسینیت کی پہچان ہے۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ یہ حسینیت کی پہچان ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان کا جو ایمان ہے وہ کتابوں سے آیا ہے، مجلسوں سے آیا ہے، یہاں سے یہ اپنے امام پر اعتقاد لے کر آئے ہیں۔ یہ مرحلہ آخر الزمان کا ہے، یہاں پر آپ کا ایمان ایک سرمایہ اور دولت ہے، اس ایمان کے سہارے آپ مجلسوں میں آئے ہو، ان مجلسوں کے سہارے آپ کو خیمہ امام زمان تک جانا ہے، یہ یاد کر لینا۔ انہی مجلسوں کے سہارے خیمہ امام زمان تک آپ کو پہنچنا ہے، اور یاد رکھنا وہ مجلسیں جو انسان کو خیمہ امام زمان تک نہ پہنچا پائیں، وہ مجلسیں جناب زینب نے بنیاد نہیں رکھی ہے۔ جن مجلسوں کی بنیاد زینب کبریٰ نے رکھی ہیں، ان مجلسوں کا راستہ خیمہ امام زمان تک ہی جاتا ہے۔ وہاں پھر ان مجلسوں میں ذاکر اپنے لیے نہیں آتا، سامعین اپنے لیے نہیں آتے، یہ سب مل کر آپ، میں، سب یہاں جو آئے ہیں، سب کا ایک سفر ہے، سب کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ عزاداری کے ذریعے انتظار کے مرحلوں کو طے کرنا ہے۔ اور یہ اگر طے ہو جائے، خدا کی قسم کتنے محرم گزرے، ہر محرم کے بعد یہ سوچنا ضرور کہ کتنا وقت کے امام سے ہم قریب ہوئے، اور نہیں ہوئے قریب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے، میں نہیں کہوں گا کہ مجلسوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، ہم نے مجلسوں سے فیض نہیں اٹھایا۔ یہاں تو رحمتیں بٹ رہی تھیں، وہ کیا کیا جائے، جب ہم نے دل کے سارے دروازے بند کر دیے تو وہ نور شعاع حسین ہم تک نہیں پہنچ پایا، وگرنہ یہ نور تو شب عاشور جب خیمہ حر تک پہنچا ہے تو حر کو خیمے میں نہیں رہنے دیتا۔ آتا ہے مولا حل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟
ہر مجلس میں آنے کے بعد ہم بھی یہی کہیں، مولا حلی توبہ، ہمارے لیے بھی توبہ ہے، ہم بھی اپنے وقت کے امام تک جانا چاہتے۔ وہ سفر جو شب عاشور حر نے طے کیا ہے، ہر مجلس میں وہ سفر آپ کو طے کرنا ہے، اور یہی کہو حلی توبہ۔ تو یہ اتنے کریم ہے نا، سب کا کردار ایک جیسا ہے۔ جس طرح حر کو حسین نے کلیجے سے لگایا نا، تم بھی اپنے وقت کے امام تک پہنچو اور کہو حلی توبہ، تو مہدی فاطمہ تمہیں بھی کلیجے سے لگائے گا۔ بس ہاں، حر بن کر جانا، حر بن کر جانا، تواضع کے ساتھ جانا۔ کیسے گیا ہے حر معلوم ہے؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں پٹیاں ہیں، چھوٹا سا قافلہ ساتھ لے کر گیا ہے۔ بیٹے نے کہا بابا اللہ اکبر، کہا میرے لال نعرہ تکبیر کا کیا سبب ہے؟ کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے استقبال کو ہم شکل پیغمبر علی اکبر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بابا آپ کے استقبال کو ہم شکل پیغمبر علی اکبر آ رہے ہیں۔ دیکھو کیسے استقبال کرتے ہیں، کوئی ٹوٹ کر جائے تو ان کے در پر پھر وہ بلاتے ہیں بابا علی اکبر آ رہے ہیں۔ اب میرے لال، میرے استقبال کو، مجھ گنہگار کے استقبال کو ہم شکل پیغمبر آ رہے ہیں۔ پھر بیٹے نے کہا بابا اللہ اکبر، میرے لال اب کیا ہوا؟ بابا ارے ابوالفضل العباس آ رہے ہیں، اجرکم اللہ، بابا ابوالفضل العباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے میرے لال اب کیا ہوا؟ بابا مولا خود چلے آ رہے ہیں۔ بس عزیزو، حر نے خود کو گھوڑے سے گرایا، حسین کے قدموں تک پہنچایا۔ حلی توبہ، مولا کا میرے لیے توبہ ہے، کلیجے سے لگایا۔ اے حر کیسی باتیں کرتے، اے حر کیسی باتیں کرتے ہو؟ بس ارباب عزا کو اذن جہاد چاہیے تھا، حر کو اذن جہاد مولا نے نہیں دیا۔ حر ابھی تو آئے ہو، مہمان ہو، کہ نہیں مولا خیموں کی جانب نہ لے جائیے، الاتش الاتش کی آوازیں بڑا تڑپاتی۔ اللہ، اے میرے آقا کم از کم میرے بیٹے کو پہلے مرنے کی اجازت دے دو۔ بس ارباب عزا، حر کے بیٹے کو مرنے کی اجازت ملی۔ بیٹے نے باپ کو بلایا، باپ سے پہلے حسین پہنچے۔ حر نے سوال کیا اے میرے آقا، میرے لال نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا، آپ آئے کیوں؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا حر، ارے جوان بیٹے کے جنازے پر بوڑھے باپ کو تنہا کیسے آنے دوں؟ جوان بیٹے کے جنازے پہ بوڑھے باپ کو کیسے آنے دوں؟ میں کہوں گا آقا ابھی تھوڑی دیر بعد ارے کربلا کے دشت میں اکبر ایڑیاں رگڑیں گے۔ بس ارباب عزا یہی ختم کر دیا ہوتا میں نے مجلس، لیکن چونکہ اسرائے کربلا کا زمانہ ہے نا، جانتے ہو جب سر پہنچے ہیں نا، جب سر پہنچے ہیں دربار یزید میں، کہ ایک مرتبہ یزید نے جناب علی اکبر کے سر کی جانب اشارہ کر کے کہا یہ سر کس کا ہے؟ اللہ اکبر، بس آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام۔ یزید نے کہا یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ سر حسین کے بیٹے اکبر کا ہے، یہ سر حسین کے بیٹے اکبر کا ہے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے جب تم نے اکبر کو مار دیا تھا تو حسین کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ارے جس کا اکبر جیسا بیٹا مر جائے وہ باپ پھر زندہ نہیں رہتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ ایک مومن بہت شدید بیمار ہیں، آپ تمامی حضرات سے دعا ہے کہ ان کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار الہا تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حیدر ثقلین ابن محمد ثقلین، شاہدہ خاتون بنت محمد حسین، علی سرور ابن ناظم حسین و جملہ مومنین و مومنات کی روح کو حصہ